اگر آپ کا صحت مند بچہ اچانک سے سست ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یورین کا کلر، پیشاب کا کلر جو ہے وہ گہرے رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سمپل جو ہے وہ کمزوری کی علامتیں یا گرمی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے بچے کو ہیپیٹائٹس اے یا پیلا یرقان کی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ کیا ہر پیلا یرقان ہیپیٹائٹس اے ہی ہوتا ہے؟ ہیپیٹائٹس اے میں یا پیلے یرقان میں گنے کا جوس پلانا یا ٹھنڈی چیزیں کھلانا، اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے؟ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کتنی دیر میں یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ اور یہ بیماری کیسے بچے کو لگتی ہے؟ دوسرے گھر والوں کو لگ سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا آپ اپنے صحت مند بچے کو ہیپیٹائٹس اے سے ہونے سے پہلے بچا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی اس کی ویکسین موجود ہے؟ آج ان تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر زبیر خالد ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ۔ پیلا یرقان یا ہیپیٹائٹس جو ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ہیپیٹائٹس اے بھی ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس ای بھی ہوتا ہے، کچھ اور جو ہے وجوہات کی وجہ سے بھی بچوں کی آنکھیں پیلی ہو سکتی ہیں، لیکن آج کی ہم ویڈیو میں صرف ہیپیٹائٹس اے کا ذکر کریں گے۔ ہیپیٹائٹس اے جو ہے وہ ایک وائرل ڈیزیز ہے کہ وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اس کے جراثیم ہوتے ہیں وہ انسانی اسٹول فضلہ کے ذریعے جسم سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر اس کی کنٹیمینیشن ہو جاتی ہے، ہاتھ کی اچھی صفائی نہیں ہوتی یا صفائی ستھرائی کا اچھا خیال نہیں ہوتا، برتنوں سے کنٹیمینیشن ہو سکتی ہے یا کسی کھانے سے کنٹیمینیشن ہو کے اگر وہ دوبارہ منہ کے ذریعے کسی دوسرے بچے کو لگ جاتا ہے یا کسی دوسرے بڑے کو لگ جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک مریض سے دوسرے مریض میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس کا فیکو اورل روٹ کے ذریعے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر کسی ایک بچے کو ہیپیٹائٹس اے ہے، پیلا یرقان ہو چکا ہے، وہ اسٹول پاس کرتا ہے، اس کے بعد سے وہ اپنے ہاتھوں کی اچھے سے صفائی نہیں کرتا، وہ دروازہ کھولتا ہے، ہینڈل پکڑتا ہے، کسی گلاس کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، کسی بھی اور دوسری چیز کو کنٹیمینیشن اس کی ہو جاتی ہے، اور دوسرا صحت مند جو انسان ہے وہ بھی انہی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو وہ دوسری جو ہے وہ انسان کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ایک بچے کو ہیپیٹائٹس اے ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی صفائی ستھرائی کا اچھا خیال رکھنا ہے۔ جب بچہ اسٹول پاس کرے تو اس کے ہاتھ اچھے سے واش کروائیں، جو ہے واش بیسن اور واش روم جو ہے وہ اچھے سے صاف کروائیں، تاکہ گھر کے باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیپیٹائٹس اے اگر کسی بچے کو ہو جاتا ہے تو اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ علامتوں میں سب سے پہلے وہی بچہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں، کچھ بھی بچہ اگر کھا لیتا ہے تو الٹی کا آنے لگ جاتی ہے، یا پیٹ کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، یورین کا کلر جو ہے وہ گہرا پیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو لوز ٹول بھی ہو سکتے ہیں، اور کانسٹیپیشن کا شکار بچے کو قبض بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو بچے کو ہیپیٹائٹس اے ہو گیا تو اس کے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ ٹیسٹوں میں اینٹی ایچ اے وی آئی جی ایم نامی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے ڈاکٹر کروا سکتے ہیں، یا ایل ایف ٹیز لیور فنکشن ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اس میں بلیروبن اور لیور انزائمز جو ہیں وہ اکثر بچوں میں ریز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے علاج کی طرف چلیں تو کوئی بھی اس کا اینٹی وائرل جو ہے وہ اس میں نہیں دیتے ہم، کوئی بھی اینٹی وائرل میڈیکیشن اس کی نہیں ہوتی، صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ آپ نے کروانی ہے۔ اگر آپ کو بچہ بخار ہے تو بخار کا علاج کریں گے، وومٹنگ ہے تو وومٹنگ، اگر وومٹنگ کی وجہ سے بچے کو پانی کی کمی ہو رہی ہے تو آئی وی ڈرپس وغیرہ بھی بچے کو لگائی جا سکتی ہیں پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے۔ اور ایک خاص بات کا خیال رکھیں کہ اگر اس میں تیز بخار ہو تو ہم اس میں بہت زیادہ بروفن یا پیناڈول استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ پیناڈول اور بروفن جو ہوتی ہیں وہ جگر پہ اثر کرتی ہیں، اور اس بیماری میں پہلے ہی جگر متاثر ہوتا ہے، تو اگر آپ بروفن یا پیناڈول کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ جو ہے وہ بچے کو خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے کو تیز بخار ہو سکتا ہے تو بروفن اور پیناڈول اگر دینا ہے اور کتنی مقدار میں دینا ہے وہ پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کے ساتھ استعمال کروائیں گے۔ کیا گنے کا جوس یا کوئی اور ٹھنڈی چیزیں دینے سے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے باہر سے لے کے کچھ بھی نہیں دینا بچے کو، جو بھی آپ نے بچے کو کھلانا ہے، جوس پلانا ہے، گھر میں بنی ہوئی چیزیں ہی آپ نے دینی ہیں، کیونکہ پہلے ہی آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک وائرل ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے۔ اگر باہر سے لے کے آئیں گے کنٹیمینیشن والی چیزیں ہوں گی، کسی دوسری کی کنٹیمینیشن ہو سکتی ہے بیماری کی، تو آپ کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ نے جو بھی دینا ہے گھر میں ہی بنا کے دینا ہے، باہر سے کچھ لا کے نہیں دینا۔ پھلوں کا جوس پلانا چاہتے ہیں گھر میں بنا کے دیں، اگر کچھ نرم غذا بچہ کھانا چاہتا ہے تو وہ کھلائیں۔ اس میں جو ہے وہ بچے کی بھوک 10 سے 15 دن میں واپس آتی ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کھانے کی طرف دوبارہ آنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ نے کب جانا ہے؟ اگر بچہ بہت زیادہ وومٹنگ کر رہا ہے، یا بچہ بالکل بھی کچھ نہیں کھا رہا، یا بچے کو سیویئر کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، تو ان تمام صورتحال میں آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔
اور اس میں بچاؤ کے لیے اس کی ویکسین موجود ہے۔ وہ ویکسین جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو سیٹ اپ ہے ان میں تو نہیں ملتی، تو لیکن آپ پرائیویٹ جو ہے سیٹ اپ سے اس کی ویکسین لے کے آپ لگوا سکتے ہیں، تاکہ آپ اور آپ کے بچے جو ہے وہ ہیپیٹائٹس اے جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔